بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بہنوں، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اس میں آخری 10 دن ایک خاص عبادت اعتکاف کی ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی عمر مبارکہ کے آخری حصہ میں متواتر اعتکاف فرمایا۔ یاد رہے، ہر قوم میں اعتکاف کسی نہ کسی شکل میں تھا، یعنی کچھ وقت کے لیے عبادت کے لیے علیحدہ دنیا کے دھندوں سے ہو جانا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا۔ یاد رہے، ایک دن کا اعتکاف جہنم کی آگ سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ۔ یہ ایک قسم کی ہجرت ہے۔ کس سے؟ یعنی چند دن کے لیے دنیا کے دھندوں سے، کاروبار سے، بیوی بچوں سے ذرا علیحدہ ہو کر عبادت میں مصروف ہو جانا۔ اس سنت کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے۔ اس پیاری سنت سے روحانی اثرات قلب کے اوپر غیر شعوری طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ قلب کی صفائی کے لیے ایک یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی 10 دن جب اعتکاف کرتے ہیں اور مسجد میں قیام کرتے ہیں تو 10 دن میں ہمیں گناہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ 10 دن گناہوں سے پاک زندگی رہتی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور وہ باجماعت پڑھتے ہیں، علماء کے بیانات سنتے ہیں، اور اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر تو نصیب ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در پہ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس یاد رہے، اگر باقی فرائض جو ہمارے ذمے ہوں، مثلا اگر خدا نخواستہ اہلیہ بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، یا بوڑھے والدین خدمت کرنا ہے، تو پھر وہ اس سے زیادہ افضل ہے کہ آپ اعتکاف کریں، والدین کی خدمت کریں اور بچوں کی خدمت کریں، زیادہ افضل ہے۔ اس لیے علماء کرام سے آپ تنہائی میں اپنی کیفیات احوال بتائیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی پرسکون رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت، جیسے اعتکاف کی عبادت ہے، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو جانیں، معتکف لیلۃ القدر کو تو پا ہی لیتا ہے جو 84 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینہ کی عبادت سے بھی افضل ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Please share this video as a صدقہ جاریہ. جزاک اللہ خیر.